بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا حکومت پاکستان نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا جو فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ اس فیصلے کو پبلک نے، اسٹوڈنٹس نے، ٹیچرز نے، اسکول اونرز نے، پرنسپلز نے، ماہرین تعلیم نے اور وہ لوگ جو تعلیم دوست ہیں، کسی نے بھی اس فیصلے کو پسند نہیں کیا۔ پسند حکومتی فیصلہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ تعلیمی ادارے ایس او پیز کی پاسداری کر رہے تھے، اور جو بھی WHO نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ تعلیمی ادارے ان رولز کو فالو کریں گے، کون سے پریونٹیو میئرز جو ہیں ان کو وہ پورا کریں گے، تو تعلیمی ادارے چونکہ نہ صرف بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا ایک مین مرکز ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ٹیچرز نے اور اسکول انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ملک میں جو کرونا کی وجہ سے کرائسس تھے اس پہ امپلیمنٹ کیا جو ایس او پیز ہمیں بتائے گئے، اور 2-4 روز پہلے تک جو ہمارے وزراء تعلیم ہیں، خاص صوبے کے ہوں یا وفاق کے وزیر تعلیم، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ ایون کہ اسد عمر صاحب جو NCOC کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے بھی تعلیمی اداروں کے ایس او پیز کے حوالے سے جو پابندی ہے اس کی تعریف کی، اور بلکہ اس کی ایک ایگزامپل کوٹ کرتے تھے۔ اچانک ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور جواز یہ بنایا گیا کہ کرونا کے کیسز، ان کی پازیٹیو ریشو جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ، تو پاکستان میں جب ادارے بند کرنے کا اعلان کیا گیا تو پاکستان میں اس وقت پازیٹیو کیس ایک دن کے 2584 تھے، جبکہ امریکہ میں اسی دن ایک دن کے جو کیسز تھے وہ 15,484 تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 600% امریکہ میں کرونا کے جو پازیٹیو رزلٹ آئے وہ بہت زیادہ، 600% زیادہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے ادارے کھلے رکھے ہیں۔ اگر ہم کینیڈا کا جائزہ لیتے ہیں تو 6,80,00,000 وہاں کی آبادی ہے، اور وہاں پہ جو پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو ایوریج پر ڈے جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 345 ہے، جبکہ پاکستان میں جو ڈیتھ ریشو اس وقت تک ہے وہ تقریباً 40 ہے۔ کینیڈا نے آج تک اپنے تعلیمی ادارے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑے، سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے، مائکرو لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو دیگر شعبہ جات جہاں سے کرونا پھیلنے کے چانسز ہیں ان پہ کیا جائے گا، تعلیمی اداروں پہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کرونا سے بڑا نقصان تعلیمی نقصان ہوگا اگر ہم بچوں کو تعلیم سے محروم کریں گے اور تعلیم پر ہم پابندیاں عائد کریں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک جہاں پہ چائنا، UK اور دیگر وہ کنٹریز جہاں پہ کرونا کے بہت زیادہ کیسز تھے، یہ ساری صورتحال کے باوجود انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے کھلے رکھے۔ ایون کہ فن لینڈ پہلی ویو جب آئی وہاں پہ کیسز بہت زیادہ تھے، اب سیکنڈ ویو بھی چل رہی ہے، لیکن انہوں نے پورے اس سینیریو میں ایک دن بھی تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا۔ دوسری جانب پاکستان کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ پوری دنیا میں سراہی گئی، اور وزیر اعظم کا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک جگہ سے، کسی ایک شہر سے یا کسی ایک شہر کے کسی ایک مخصوص مقام سے اگر پازیٹیو ریشو زیادہ آ رہی ہے تو اس کی سزا جو ہے پورے شہر کو، پورے صوبے کو یا پورے ملک کو نہ دی جا رہی، صرف وہ پورشن جو ہے وہ بند کیا جائے، اس پہ لاک ڈاؤن کیا جائے، اور یہ پالیسی بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ نہ صرف کرونا پہ کنٹرول ہوا بلکہ ہماری حکومت کی اس پالیسی کو پوری دنیا میں پسند کیا گیا، اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں امپلیمنٹ کیا۔ پورا لاک ڈاؤن ختم کر کے انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو لاک ڈاؤن جو ہے اس کی پالیسی اپنائی۔ ابھی ہماری حکومت کو یہ چاہیے تھا، اصل مقصد اور اصل ٹارگٹ جو تھا وہ کرونا پہ کنٹرول تھا، اور کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو یہ جائزہ لینا چاہیے تھا کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہیں، کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں سے کرونا پھیل رہا ہے۔
تو آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ مارکیٹس میں جاتے ہیں، شاپنگ سینٹر میں آپ چلے جائیں، آپ کسی بھی بزنس پوائنٹ پہ، مارکیٹس میں، سبزی منڈی میں، غلہ منڈی میں آپ چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، تو کسی جگہ پہ جو پبلک ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ بڑوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ خاص فضل کیا تھا، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان میں کرونا کے کیسز نہ صرف کم تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریکوری کی ریشو تھی وہ دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ لیکن اب ہم نے اپنی کوتاہیوں سے اور اپنی نااہلیوں سے خود کرونا کو دعوت دی۔ جب کوئی بھی پاکستانی ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ماسک لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو یقیناً کرونا کے کیسز بڑھے۔ پھر بڑے بڑے سیاسی اجتماعات ہوئے، تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے پارلیمنٹیرین کو یہ چاہیے تھا، خواہ وہ حکومتی لوگ تھے یا اپوزیشن کے لوگ تھے، کہ جب تک کرونا کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک ایسے اجتماعات پہ پابندی ہونی چاہیے تھی۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر گلگت بلتستان کے الیکشن 6 مہینے کے لیے لیٹ کر دیے جاتے تو نہ صرف کرونا کنٹرول کرنے کا ہمیں موقع ملتا بلکہ اس وقت جتنے کیسز پاکستان میں یقیناً یہ کیسز بھی نہ ہوتے۔ تو اب بھی میں پرائم منسٹر پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ نہ صرف حکومتی جو سیاسی اور اتحادی جماعتیں وہ اجتناب کریں بڑے بڑے گیٹ ٹوگیدر کرنے سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور خدا را ہم اپنی کوتاہیوں کی جو سزا ہے وہ ہم پڑھنے والے بچوں کو نہ دیں۔ کوتاہیاں اور نااہلیاں یہ بڑے لوگوں کی ہیں، لیکن ان کا بدلہ ہم لے رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے، پڑھنے والے بچوں سے۔ تو ایک دن کی جو پڑھائی کا حرج ہے، ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ اگر چند دن ضائع کر دیے جاتے ہیں بچوں کے تو وہ جو تعلیمی نقصان ہے وہ سالہ میں پورا نہیں ہو سکتا۔ پہلے مارچ فروری کے اینڈ سے لے کر تقریباً 7 مہینے لاک ڈاؤن رہا، بچوں نے اپنی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایک ذہنی تسکین تھی اور ایک گمان تھا کہ ہم نے آن لائن اسٹڈی کا جو سسٹم ہے متعارف کروا دیا ہے اور بچے ذمہ داری کے ساتھ شاید پڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو نیٹ کی سہولیات ہیں یا آن لائن اسٹڈی کی جو سہولیات ہیں وہ صرف 14% تک محدود ہیں۔ 86% لوگوں کو یہ ایکسیس اور یہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو ٹچ موبائل تک نہیں لے کے دے سکتے، ان کے لیے نیٹ کا پیکج نہیں کروا کے دے سکتے، اور پھر خاص طور پہ جو کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے، جس طریقے سے بچہ اپنی کلاس میں اپنے ٹیچرز کے سامنے آؤٹ پٹ دیتا ہے، یقیناً وہ رزلٹ گھر بیٹھ کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، گھر بیٹھ کے وہ چیزیں سیکھی نہیں جا سکتی، اور ٹیچرز کا کام صرف ایجوکیٹ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت اور ٹریننگ اور مختلف ایکٹیویٹیز جو کلاس روم میں کروائی جا سکتی ہیں وہ گھروں میں نہیں کروائی جا سکتی ہیں۔ اور اگر گھر بیٹھ کے بچے اچھا رزلٹ شو کرتے، اپنی ڈگریاں کمپلیٹ کرنے کے قابل ہوتے تو یقیناً آج تعلیمی اداروں کا وجود نہ ہوتا۔ شروع دن سے لے کر آج تک جو تعلیمی اداروں کی افادیت ہے اور جو ایک معلم، ایک استاذ اور ایک مینٹور کی جو افادیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک استاذ کا اور ایک معلم کا اور ایک مینٹور کا ہونا، ایک ٹیچر کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم گاہ، ایک درس گاہ اور ایک سکول، کالج یا یونیورسٹی کا ہونا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تعلیم اس کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میری یہ اپیل ہے حکومت پاکستان سے کہ جہاں سے کرونا پھیل رہا ہے آپ سمارٹ ڈاؤن ان پہ لگائیں اور تعلیمی اداروں پہ جو پابندی ہے اس کو ختم کریں، تاکہ بچے جو 7 مہینے پہلے ضائع کر چکے ہیں اس کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ تو اس ساری صورتحال میں میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ایک تو ورلڈ بینک کی طرف سے جو کرونا ریکوری رسپانس پروگرام کے تحت فنڈز آ رہے ہیں،
جو نجی تعلیمی اداروں کے ٹیچرز ہیں ان کو یہ سہولت میسر کی جائے، کیونکہ کم فیس لینے والے ادارے، لو کاسٹ جو اسکول ہیں، وہ بڑی مشکلات کا شکار ہیں، اور پیرنٹس کی طرف سے ناتعاون ہونے کی وجہ سے پہلے جو 7 مہینے گزرے وہ ٹیچرز کو اپنا سیلری پیکج نہ دے سکے۔ بہت سارے ادارے ایسے تھے جو رینٹڈ بلڈنگز میں، بلکہ 95% سے زائد ادارے ایسے تھے جو رینٹڈ بلڈنگز میں تھے، اور انہوں نے قرضے لے کر جو مالکان نے ان کو کرایہ ادا کیا۔ ایک تو کم فیس والے تعلیمی اداروں کے لیے مالی پیکج کا اعلان کیا جائے، بالخصوص جو نجی تعلیمی اداروں کے ٹیچرز ہیں، بالخصوص ان تعلیمی اداروں کے جن کی فیس 5,000 روپے سے کم ہے، ان کے لیے مالی پیکج کا اعلان کیا جائے، اور ورلڈ بینک سے جو گرانٹ آ رہی ہے اس میں سے ان ٹیچرز کو بھی حصہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ لاک ڈاؤن ان جگہوں پہ، ان شعبہ جات پہ کیا جائے جہاں سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے، اور تعلیمی اداروں پہ پابندی جو ہے ختم کی جائے، اور تعلیمی ادارے اگر کام کریں گے تو اس سے جڑی جو الائڈ بزنس ہیں، تقریباً کوئی 500 ارب روپے کی اکانومی ہے، بہت سارے بزنس ہیں جو تعلیمی اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو بچوں کے لیے یونیفارم شوز کا کام کرتے ہیں، وہ انڈسٹری جو پبلشرز ہیں، جو اسٹیشنری کا کام کرتے ہیں، یہ سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ خدا را ان سب کو بے روزگار ہونے سے بچائیں، اور تعلیمی اداروں کو جلد از جلد فوری طور پہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہوئے ادارے کھولنے کا اعلان فرمائیں۔